بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون۔ ایک دن آنے والا ہے کہ ہر شخص نے اللہ کے سامنے اکیلے کھڑے ہونا اور ان لمحات کا جواب دینا ہے۔ جتنی بھی زندگی کے دن ہم دنیا میں گزار کر جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے اور رب کے درمیان کوئی ترجمان بھی نہیں ہوگا، اکیلا۔ اور وہ دن بڑا بھاری دن، جس دن اللہ تعالی دائیں ہاتھ میں ساری زمینوں کو لپیٹ کر لے لے، اور آسمان بھی، جیسے حدیث میں آتا ہے یطوی اللہ السماوات والارض۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک یہودی آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہتا ہے کہ اللہ تعالی ان آسمانوں کو علی اصبعین، ایک انگلی پر لے لے، والارضین علی اصبعین، ساری زمینوں کو دوسری پر، والماء والثرى علی اصبعین، کیچڑ اور پانی کو تیسری انگلی پر لے لے، والخلائق علی اصبعین، اور ساری مخلوق کو چوتھی انگلی پر، ثم یحزہن، پھر انہیں حرکت دے گا۔ دیکھیے، ثم یقول این الملک، پھر کہے گا کہاں ہے دنیا کے بادشاہ، این المتکبرون، کہاں ہے تکبر کرنے والے۔ اس مالک کی قدر حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ باتیں سنی، حتی یضحک، آپ اتنی زور سے مسکرائے کہ آپ کی داڑھوں کی زیارت صحابہ نے کی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ پڑھی، وما قدر اللہ حق قدر، کہ اللہ کی تم نے ویسے قدر نہیں کی جیسے کرنے کا حق۔ کیسے قدر کرنے کا حق ہے کہ وہ بادشاہ ہے، وہ شہنشاہ ہے، وہ خالق ہے، وہ مشکل کشا ہے، وہ حاجت روا ہے، وہی اولاد اور بگڑیاں، اولاد دینے والا اور بگڑیاں بنانے والا۔ اللہ کی توحید کا اقرار اللہ تعالیٰ کا حق، جیسے حدیث میں آتا ہے حق اللہ علی العباد، بندے پر اللہ کا حق کیا؟ اللہ کا حق بندے پر یہ کہ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ۔ جب وہ یہ کام کر لے کہ عبادت میں کوئی شریک نہیں، پھر وحق العباد علی اللہ، پھر اس بندے کا بھی اللہ پر حق ہے
کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد کر، اس کو عذاب نہ دے۔ اہل ایمان اس توحید کو خالص اور کھرا کیجیے۔ یہ وہ نعمت، وہ اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ دنیا کی کوئی نعمت نہ ملے اور اس کے پاس توحید جیسی نعمت۔ اللہ کے ہاں جائے گا، اللہ کے پاس پہنچے گا، حدیث میں آتا ہے اتنے گناہ اور ایک ہی نیکی اس کے بعد۔ وہ علن اعلان کہتا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ، ایک رب کی گواہی، نہ کسی قبر، نہ کسی پتھر، نہ کسی درخت، نہ کسی مردہ، نہ کوئی زندہ، نہ کوئی داتا، نہ کوئی دستگیر، نہ کوئی پالن ہار، نہ کوئی لجپال، نہ کوئی غریب نواز، نہ کوئی بندہ نواز، ایک ہی اعلان تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ بس ترازو لگے گا، میزان لگے گا، اور اس کی یہ ایک نیکی، ایک چٹ، ایک پرچی ایک پلڑے میں اور 99 دفتر گناہوں کے دوسرے پلڑے میں ترازو اٹھایا جائے گا، توحید کا پلڑا بھاری ہو جائے۔ یہ نعمت اتنی بڑی نعمت ہے، اور آج امت محمدیہ کی اکثریت اس نعمت سے نہ بلد۔ آپ جیسے انسان، میرے جیسے انسان، دو آنکھوں والے، دو کان والے، دو ہاتھ والے، دو پیر والے، اللہ حی و قیوم کو چھوڑ کر غیروں کی قبروں پر پہنچ کر، مردوں کی قبروں پر، زندوں کی قدموں میں، درختوں کی جڑوں میں، گلوں کے اندر درختوں کے تعویذ، وہ کون ہے؟ لا الہ الا اللہ کہنے والے، گویا ان کی نعمت کی خبر ہی نہیں ہے، اس نعمت کا انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک شخص آ کر کہتا ہے بدوی اور اللہ کے پیغمبر آپ کی دعوت کیا ہے، آپ کیا پیغام دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا پیغام یہ ہے ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ گواہی دے کہ ان محمدن عبدہ و رسولہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہے۔ کہنے لگا اگر میں یہ گواہی دے دوں اور لات اور منات اور یہ عزا اور یہ بت اور یہ مورتیاں اور یہ پتھر اور یہ درخت، ان سب کا انکار کر دوں، مجھے کیا ملے؟ میں کالا ہوں، میں غلام ہوں، میں حبشی، میں نوکر، میں غریب، میں فقیر۔ فرمایا اللہ تجھے جنت کا مالک بنا دے۔ اس نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، قسم اٹھا کر کہیے اگر میں یہ کلمہ پڑھ لوں کہ اللہ مجھے جنت دے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رب کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث کی ہے، اگر تو یہ اقرار کر لے اللہ تجھے جنت کا مالک بنا دے۔ اہل ایمان، یہ توحید کی نعمت۔ آپ دیکھیے پیغمبر ہے اور موت قریب، اپنے بچوں کو بلا کر ایک ہی سوال کر رہے ہیں، ایک ہی سوال، یعقوب علیہ السلام، کہ میرے بعد تم عبادت کس کی کرو؟ بچوں نے کیا کہا؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، ہم آپ کے اور آپ کے آباء و اجداد جو انبیاء کی جماعت جس الہ کو وہ الہ مانتی رہی ہے، جس رب کو وہ سجدہ کرتی رہی ہے، جس رب سے وہ سوال کرتی رہی ہے، جس اللہ کے سامنے وہ دامن پھیلاتے رہے ہیں، جس رب کے سامنے عاجزی اور انکساری وہ گڑ گڑاتے رہے ہیں، ابا جان ہم عبادت اس رب کی کریں۔ ہمیں فکر ہوتی، مجھ سے پہلے دیکھیے ہماری جماعت کے مایہ ناز خطیب بچوں کی تربیت، ہمیں فکر ہوتی ہے 4 پڑھ گئے 5واں نہیں پڑھا، 4 کی دکانیں بن گئی 5ویں کی نہیں بنی۔ کوئی ایسا والد، کوئی ایسا باپ، کوئی ایسا گارڈین، کوئی ایسا وارث جس کو یہ فکر ہو کہ 4 تو اللہ کی کتاب پڑھ گئے، 4 تو عالم بن گئے، 4 تو شریعت پر عمل کرنے
لگ گئے، 4 تو مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے لگ گئے، اور ایک نہیں پڑھ رہا، یہ غم مجھے قبر میں لے جا رہا، یہ فکر کہ اس کو توحید کی خبر ہے کہ نہیں، میں کل کو مر جاؤں اور میری وفات کے بعد میری اولاد کوئی انگوٹھیاں، کوئی کڑا، کوئی چھلا، کوئی زنجیر کسی قبر کی عبادت نہ کرنے لگے۔ آپ اسے سب کچھ دے جائیں دنیا کی نعمتیں، اور اگر توحید کی نعمت سے اسے آشنا نہیں کرایا، اللہ کی قسم آپ نے اور میں نے اپنی اولاد سے دشمنی کی۔ سب سے پہلے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کتنا پیارا ہے، جب چھوٹا سا بچہ توتلی زبان میں یہ کہتا ہے اللہم ربی، اے اللہ تو ہی پالنہار ہے، اے اللہ تو ہی لجبال ہے، اے اللہ میں تجھے ہی رب مانتا ہوں، معصوم ہے، اسے فہم نہیں، رب کی خبر نہیں، آپ نے اور میں نے اسے یاد کرا دی ہے وہ کلمہ اللہم انت ربی، اللہم ربی لا اشرک بہ شیئا، میں اب اللہ تیرے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں گا۔ پیغمبر فرماتے ہیں آسمان کا مالک اپنے عرش معلی پر مسکرا اٹھتا۔ دیکھیے ایک اور حدیث ہے، فرمایا اللہم انت ربی، اے اللہ جو شخص یہ صبح کو پڑھ یہ اقرار کر لے اللہم انت ربی، اللہ تو ہی رب، تو ہی پالنہار ہے، میرا بھروسہ، میرے دل میں ڈر، میرا توکل، میری نظر، میری نیاز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا انت ربی، اللہ تیرے لیے، تو ہی میرا رب ہے۔ عبادت کا ایک ایک فعل اور عمل اللہ تیرے لیے، اس ایمان اور یقین کے ساتھ اللہ تو ہی رب، تو ہی پالنہار ہے، لا الہ الا انت، اللہ تیرے سوا تو کوئی الہ نہیں ہے، یہ اقرار کر رہا ہے۔ جب یہ کہے گا تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو پھر یا علی مدد کے نعرے لگائے گا، پھر یا رسول اللہ مدد کہے گا۔ سوچ لیجئے یہ وہ دعوت جو دعوت انبیاء کہ لا الہ الا انت، اللہ کائنات میں تیرے سوا کوئی نہیں، تو ہی میرا، من کان للہ کان اللہ لہ، جب یہ رب کا ایسے اقرار کرے گا، رب فرماتا ہے پیغمبر کی زبان سے جو میرا ہو جاتا ہے میں اس کا ہو جاتا ہوں۔ کیسے رب ہوتا؟ جب میں یہ اقرار کر لوں لا الہ الا انت خلقتنی، اللہ تو نے مجھے پیدا کی، تو خالق، تو خالق ہے۔ جب یہ عقیدہ ہوگا کہ تو ہی خالق ہے، پھر میں بچے کا نام پیرا دتا رکھوں گا، عبدالعلی رکھوں گا، عبد المصطفیٰ رکھوں گا، کہ خالق تو وہ ہے، آنکھیں بنانے والا، آنکھوں کو بینائی دینے والا، کان بنانے والا، کانوں کو سماعت دینے والا۔ اس لیے پیغمبر نے فرمایا یہ دعا کیا کہ اللہم عافنی فی بصری، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بدنی، لا الہ الا انت۔ پہلے مانگ رہے عافیت بدن کی، کان کی، آنکھ کی، اور ساتھ اقرار کر کہ تیرے سوا یہ عافیت کوئی نہیں دے سکتا۔ میں کہا کرتا ہوں کوئی قدم دکھاؤ، خطباء سے بھی، علماء سے بھی، عوام سے بھی، کوئی قدم ایسا دکھاؤ جس قدم پر اللہ کی شریعت میں توحید کا پیغام، توحید کا پیغام۔ میں سو رہا ہوں، رات ہو گئی ہے، یہ ہاتھ رخسار کے نیچے رکھ لیے، چہرہ قبلے کی طرف کر لیے، دعا کیا ہے؟ اللہم بسمک اموت و احیا، اللہ یہ سونا بھی تیرے نام سے اور پھر اٹھنا بھی تیرے، قدم قدم پر توحید کا پیغام۔ اور جسے توحید کا فہم نہیں، وہ سوتے ہوئے بھی کہتا ہے یا رسول اللہ، اٹھتے ہوئے بھی کہتا ہے ادرکنی یا رسول اللہ، اسے خبر ہی نہیں کہ نبی انسان ہے اور پکارنا اس کے خالق۔ اس لیے یہ دعا
اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی، اللہ تو ہی خالق ہے، تو نے ہی مجھے پیدا کیا، میری ایک ایک شے کو بنایا. اور کمال نہیں ہے، کمال نہیں ہے ان ہاتھوں کی قوت. آپ دیکھیے فنگر پرنٹس لیے جاتے ہیں، کوئی ایک انسان ہے، اللہ اکبر، کیسا خالق ہے، کیسا بادشاہ ہے. ساری دنیا کے یہ انگوٹھے کی لکیریں الگ، جسے آپ بائیو میٹرک کرتے ہیں، کسی کی نہیں ملتی. کوئی ہے ایسا خالق؟ پھر بابا شاہ جمال پتر دے دے رتا لال بابا لت بیڑی دھک، کہاں جا کر متھا لگا رہا؟ جب ایک لائنیں تک نہیں ملتی، اربوں انسان ہے، کھربوں انسان ہے، کہیں تو کمپیوٹر کہے یہ تو پہلے بھی ہوا ہے؟ نہیں. پھر جا کر کہاں سوال کر رہا ہے؟ کوئی ایک آدمی ہے. جائیے آپ اپنے لاہور میں، یہ آپ کے قریب ہے، چھوڑیے یہاں امام کوٹ چلے جائیے سیال کوٹ میں، کوئی دنیا ہے؟ کوئی دنیا ہے؟ اور اس قبر کے پر کھڑے ہو کر اسے پکار رکھی، گویا اس کو کوئی خبر نہیں ہے کہ خالق کو. اور اللہ قرآن میں کہتے ہیں ارونی ارونی، مجھے دکھلاؤ تو صحیح، ماذا خلقوا من الارض، جس کے در پر کھڑے ہو کر تو کہہ رہا ہے شاہ جمال پتر دے دے رتا لال، اس نے کوئی شے بنائی ہے؟ کوئی شے تخلیق کی ہے؟ جس قبر پر کھڑے ہو کر تو زاروں کی تار رو رہا اور سمجھتا یہ سنتا ہے، یہ مشکلوں کا حل کرتا ہے. رب کا اعلان یہ ہے کوئی چیز تو اس کی دکھا. ایک آدمی تھا نا پاگل پڑ گیا، بڑا ہی پڑ گیا، پھر آ گیا یہاں بر صغیر میں اور لگا پاکستانیوں کو خراب کرنے. ایک ہی بات کہتا تھا، دیکھو یہ سپیکر ہے، یہ گھڑی ہے، یہ کیمرے ہیں، یہ انسان ہے، یہ ہاتھ ہے، یہ کہتا ہے مشاہدہ، یہ آسمان اور زمین ہے. تم کہتے ہو اللہ ہے، تم کہتے ہو اللہ ہے. میں تو دیکھ کر ایمان لاتا ہوں. مجھے دکھاؤ اللہ کہاں ہے، مجھے رب دکھاؤ، میں اس کو مان لوں گا. جب نہیں، رب کو کون دکھائے؟ اللہ نور السماوات والارض لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. دنیا کی آنکھ تو اس کو دیکھ ہی نہیں سکتی. بڑا سمجھایا مولویوں نے، بڑا پڑھایا، یہ اللہ کی کتاب، یہ پیغمبر کی حدیث. کہتے ہیں نہیں، مشاہدہ کروا دو، ہم مشاہدے کے قائل. آ گیا آپ جیسے کے پاس، کسی پڑھے لکھے کے پاس. اس نے کہا کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا خالق ہے. اس نے کہا کہ دکھا دو اللہ کی طرف. اس نے کہا اچھا میرے ایک سوال کا جواب دے دو، میں اللہ دکھا دیتا ہوں. بڑا ہی خوش ہوا کہ آج کوئی مل ہی گیا مجھے. اس نے کیا کہا، او نوجوان مجھے یہ بتلا، تو خالق ہے یا مخلوق ہے؟ میں تجھے اللہ دکھاتا ہوں. تو خالق ہے یا مخلوق ہے؟ بڑا سمجھدار پڑھا لکھا تھا، کہنے لگا اللہ میں نے دیکھ لیا، اللہ دیکھ لیا. اس نے پکڑ لیا. اس نے کہا نہیں، اب بتا کر جائے گا کیسے دیکھا ہے. کہا اس سوال میں نے رب کو دیکھا ہے، اور آج تک کسی نے مجھ سے یہ سوال نہیں کیا. اگر میں یہ کہوں میں خالق ہوں تو تمہارا اگلا سوال ہوگا کوئی تخلیق کر کے دکھا. یہی تو ہم کہتے ہیں، جس کے در پر جا کر تو مانگ رہا ہے اور اسے خالق سمجھتا ہے، رزاق سمجھتا ہے. ہمارا سادہ سا سوال ہے کوئی دنیا کی شے وہ بنا کر تو دکھائے، کوئی تخلیق کر تو دکھائے. ایشرکون ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون. وہ تو خود ماں کے پیٹ سے اس کے مالک نے پیدا کیا تھا، وہ کیا پیدا کرے، وہ کیا پیدا کرے. کہنے لگا اور میں تو کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتا. اگر میں یہ دعویٰ کروں میں خالق ہوں، میں تو ایک پودے کی کومپل نہیں اگا سکتا. دیکھ لو، بلا لو سب کو، جتنے زندہ مردہ اور سب کو، اور اسے کہو یہ کھانا ہے، اور قرآن کہتا ہے یہ مکھی لے کر جا رہی ہے کھانا، ذرا لا کر ہی دکھا دو. ضعف الطالب والمطلوب، بڑا پیارا کلام ہے قرآن. کہنے لگا اس لیے میں خالق تو ہے نہیں. دوسرا سوال آپ کا اسی کا جز، مخلوق.
اگر میں یہ کہوں میں مخلوق ہوں اور میں حقیقت میں مخلوق ہوں تو تمہارا یہ سوال ہوگا اپنا خالق دکھا، تو میں نے رب کو دیکھ لیا۔ اب سوال یہ ہے اللہ کے در کو چھوڑ کر جو غیروں کے در پر امت محمدیہ کی اکثریت، وہ پاکستان، وہ کشمیر، وہ عراق، کہیں حضرت بل، کہیں پیر چناسی، کہیں نظام الدین، کہیں انڈیا میں اجمیر، کہیں لاہور میں حجویر، کہیں عراق میں دستگیر، کہیں لاہور میں داتا، کہیں سندھ کے اندر جمالی بابا، کہیں اور، یہ سب کو جمع کر کے کوئی ایک پتا بھی پیدا کر کے دکھاؤ۔ جب تم کہو کہ نہیں یہ تو بیچارے آپ مجبور تھے، ایک وقت تھا یہ دنیا میں نہیں تھے یا نہیں تھے، ان کی تاریخ پیدائش ہے، حدیث میں آتا ہے هو الاول والآخر، انت ظاہر ہو، تو ظاہر ہے، تو سے پہلے اور بعد میں کچھ نہیں، انت الاول، تو پہلے سے ہے، نہ تجھ سے پہلے کوئی اور ہے نہ بعد میں کوئی اور ہے۔ یہ باپ دنیا میں پیدا ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ جی ہاں، لکھا ہوتا ہے تاریخ پیدائش۔ ابھی میں کل دیکھ رہا تھا ایک بزرگ کی قبر پر نام، ولدیت فلاں فلاں فلاں، نیچے ٹیلی نار کا نمبر بھی لکھا ہوا ہے کہ بابا جی فون بھی سنتے ہیں اندر۔ قوم کی جب یہ کیفیت ہو، قوم کی یہ حالت ہو جائے کہ مرد و زن کی اکثریت، معصوم بچوں کی اکثریت کہ گھروں سے بارات نکلے اور علی حجویری کی قبر پر سلام کر کے پھر اس دلہن کو گھر لایا جائے، تو اہل اسلام آپ کی اور میری ذمہ داری ہے کہ ان کو سب سے پہلی کلمہ توحید پڑھائیے، انہیں بتائیے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک، کہ میں بندہ ہوں، میں داتا نہیں، میں دستگیر نہیں۔ اور کتاب میں لکھا ہے جلال الدین نے، وزیر تھا عراق کا، عبد القادر کو دیکھا وہاں پر بیت اللہ میں پتھروں پہ سر رکھ کر کہہ رہا تھا، ہائے ہائے، جسے یہ دستگیر کہتے ہیں، جہاں سے ولایتیں چلتی ہیں، غوث پاک کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں۔ وہ ایک موحد آدمی تھا، مسلمان آدمی تھا، صحیح العقیدہ آدمی تھا، بیت اللہ میں پتھروں میں سر رکھ کر کہہ رہا ہے، اے اللہ، اگر میں گناہگار تیرے سامنے آؤں تو کل قیامت کے دن مجھے آنکھوں سے نہیں نابینا کر کے اٹھانا، تاکہ لوگوں کے سامنے میں شرمندہ نہ ہوں۔ وہ تو اس کے سامنے رو رہا، عاجز ہے، بے بس، لاچار ہے۔ کوئی دنیا کا نبی تو بتلاؤ جس نے رب کے علاوہ کسی غیر سے سوال کیا ہو۔ یہی تو ہم دعوت دیتے ہیں، یہی مسلک اہل حدیث ہے، وَأَنَا عَبْدُكَ، لیکن میں بندہ ہوں۔ بندہ کسی بندے کی بندگی کرے یہ شرک اکبر، بندہ اپنے خالق کی بندگی کرے یہ توحید ہے، یہ توحید ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بلایا تھا اور کہا تھا آ میں تجھے خاص نسخہ دے، ادھر آ، یہ وظیفہ کرنا۔ کہا کون سا وظیفہ ہے؟ کہا پڑھا کر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ پڑھا کر اگر اس کلمے کو ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں اور یہ جمادات نباتات ہر شے کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں یہ کلمہ توحید رکھ دیا جائے، یہ بھاری ہو جائے لا الہ۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں افضل الذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ کچھ لوگوں نے لکھا ہوتا ہے ساتھ محمد الرسول اللہ، بالکل جھوٹ لکھا ہوتا ہے، افضل الذکر لا الہ، بس کلمے کا پہلا حصہ۔ یہ کیوں افضل ہے؟ یہ توحید کی وجہ سے، توحید کی وجہ سے افضل ہے، ورنہ سبحان اللہ کتنا بڑا کلمہ ہے، جنت میں درخت لگ رہے، الحمدللہ میدان کو بھر دیتا ہے، ترازو کو بھر دیتا ہے، لیکن افضل ٹاپ پر کلمہ توحید کیوں ہے؟ اس لیے شارحین لکھتے ہیں کہ سبحان اللہ، میں نے جو ہی پڑھا آپ کو پتہ لگ گیا، میرے ہونٹ دونوں آپس میں مل گئے ہیں کہ سید کچھ پڑھ رہا ہے۔
ریاکاری کا شائبہ ہے. الحمد دونوں ہونٹ مل رہے ہیں، آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ مولانا کچھ پڑھ رہے ہیں، ریاکاری کا شائبہ ہے. ایسے ذکر ساروں پر بات ہو سکتی، لیکن لا الہ الا اللہ دونوں ہونٹ ہی نہیں ملتے، دونوں ہونٹ ہی نہیں ملتے. پتہ ہی نہیں لگتا کہ آپ اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اس لیے ٹاپ کا کلمہ ہے، اور اس سے افضل ذکر ہی کوئی لا الہ الا. آپ دیکھیں گے ہم تو یہاں پر ہائپر ہو جاتے ہیں، غصہ آ جاتا ہے، بیوی پر آ گیا، اولاد پر آ گیا، مسجد میں آ گیا، تو پھر کیا کرتے؟ پھر زبان اللہ اکبر کیا کچھ کہتے. میں نے عرب میں دیکھا ہے سبحان اللہ، غصہ آتا ہے جتنا تیز ہو رہا ہے لا الہ الا اللہ، بیٹھتے ہوئے لا الہ الا اللہ، مجلس سے اٹھتے ہوئے لا الہ الا اللہ. کیوں؟ پیغمبر نے فرمایا جس مجلس میں میرا ذکر نہ ہو وہ مجلس کل قیامت کے دن جواب دے دے، تمہیں پوچھا جائے گا. ان کا اٹھتے اور بیٹھتے کلمہ توحید کا اقرار. او اہل اسلام، ان مسلمانوں کو نمازوں سے پہلے، صدقہ اور خیرات سے پہلے یہ پڑھائیے کہ کلمہ کیا کہتا ہے، کلمہ تم سے مانگتا کیا ہے. وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ. وہ یاد ہے آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے نکال کر ہم سے کہا گیا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ دیکھ لو دنیا کہاں چلی گئی، بھول گئی اس کو. پھر اللہ کتنا کریم ہے، کتنے انبیاء بھیجے وہ سبق یاد کرانے کے لیے. بھئی یاد رکھنا کیا، الستو بربکم الستو بربکم الستو بربکم. بھول گئے وہ سبق. تو یہ وعدہ، یہ عہد، اللہ جتنی میری استطاعت ہے میں عبادتیں کم، ذکر کم، نفل کم، فلانا کم فلاں، لیکن اللہ تیری توحید میں ایک ذرے کے برابر بھی کسی بابے کو شریک نہیں کرتا، کسی قبر والے کو شریک. کوئی پتھر میری انگوٹھی میں نہیں دیکھو گے کہ یہ پتھر ہے اور اس سے کوئی خیر ملتی ہے. وہ مواحد مسلمان ہی کیا. اعوذ بک من شر ما صنعت، اے اللہ جو میں برائی کرتا رہتا ہوں چپکے چپکے اور چوری چوری اور تیری بغاوتیں کرتا رہتا ہوں، اس کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. دیکھو ابو لک بنعمتی علی، ابو لک بنعمتک علی، اے اللہ میں اقرار کرتا ہوں مجھ پر تیری نعمتوں کی بارش. آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے، کسی نابینا سے پوچھو. زبان کتنی بڑی نعمت ہے، کسی نابینا سے پوچھو. ہمیں تو احساس نہیں، جس کے پاس یہ نعمت نہیں اس سے پوچھو. ایک آدمی حدیث میں آتا ہے، آخری بات کرتا ہوں، وقت بہت ہو چکا. میری بھی زیادتی تھی کہ کل میرا یہاں وقت تھا پہلی تقریر، اور کل میں نہیں آ سکا، اور آج میں لیٹ آیا. تو پھر نعمت، ایک بندے نے، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یہ پلک جھپک رہی ہے نا میری اور آپ کی، کوئی سیکنڈ بھی نہیں بنتا، اتنی دیر بھی اللہ کی بغاوت نہیں کی. کتنا نیک ہوگا، اتنے لمحے بھی. اور اسے اپنی اس پر بڑا مان تھا. گیا، حساب کتاب ہوا، اللہ نے فرمایا جاؤ میری رحمت سے جنت میں. کہنے لگا عبادت یا رب. پھر میری باتیں کہاں ہیں؟ میں جو اتنا ٹکرے مار کر آیا ہوں، عبادت یا رب، میری عبادتیں. میں نے تو ایک لمحہ جھپکنے تک بھی تیری بغاوت نہیں کی. آئے ہائے، یہ ہے وعدہ، یہ ہے عہد جو وہ پورا اترا. اللہ نے پھر فرمایا جاؤ میری رحمت سے. اس نے پھر اپنا سوال، اس نے پھر آخر رب نے کہا بلاؤ، لاؤ اس کی عبادتیں، لاؤ اس کی عبادتیں. ابو لک بنعمتک علی. ایک نعمت اللہ نے لے کر اس بندے سے ترازو میں رکھی اور ساری عبادتیں ادھر رکھ دی. یہ بھاری ہو گیا، عبادتیں ہلکی ہو گئی. ایک نعمت، اس نعمت کا ذکر نہیں. آنکھ نعمت، کان نعمت، زبان نعمت، ہاتھ نعمت، صحت نعمت، اولاد نعمت، مال نعمت. کوئی نعمتوں کی بھرمار ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا.
اب وہ کانپ اٹھا، کہنے لگا اللہ تیری رحمت سے، تیری رحمت سے ہم اقرار کرتے ہیں اللہ نعمت. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ شاہ جی کا پیر آ گیا نا دکان پہ، 14 طبق کی روشنی، وہ کاروبار ہی اٹھ گیا. شاہ صاحب ذرا آئیے، کوئی نظر کرم ہی ہو جائے، برباد گئی نمازیں اس کا عقیدہ. اس لیے لمحے حدیث میں آتا ہے ایک کلمہ کہتا ہے جہنم کے بالکل کنارے پر پہنچ جاتا ہے. وہ یہی کلمے کہ رب کی طرف سے نعمت نہیں، سید کی سین نے نعمتیں دے دی. وَأَبُوءُ بِذَنْبِي، اسی پر بات ختم کر دوں. اپنے گناہوں کا اقرار. اللہ بڑا پاپی ہوں، ساروں سے چھپ گیا تھا، تالے لگا لیے، کمروں کے سوراخ بند کر دیے، لیکن جس سے چھپنا تھا اس سے چھپ ہی نہ سکا. کتنا آدمی سیانہ ہوتا ہے کہ سوراخ بچہ نہ کہیں دیکھ لے میں اندر کیا کرنے لگا، اور جس کی نگاہ سے سمندروں کی تہوں میں کوئی شے نہیں بچتی اس سے تو چھپا ہی نہیں. یہ اقرار کر رہا ہے وَأَبُوءُ بِذَنْبِي، اور ایک حدیث میں أَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي. اب کیا کہتے ہیں؟ فَاغْفِرْ لِي. ساری ایمان، عقیدہ، توحید، وعدہ، وعید سارے لا کر اور پھر نعمتوں کا اقرار کر کے اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے کہتا ہے اللہ میرا ایمان یہ ہے کہ معاف کرنے والا بھی تو ہی ہے. مغفرۃ من عندک ورحمنی، اسے سید الاستغفار بھی کہتے ہیں. اب انعام کیا ہے؟ یہ پڑھنے سے ملے گا کیا؟ پڑھ تو ہم نے لیا، لیکن حدیث کے لفظ یہ ہیں جو یقین کے ساتھ پڑھے، عقیدے کے ساتھ. یہ نہیں یا علی یا علی یا علی اور شام کو سید الاستغفار، کچھ بھی نہیں ملتا. توحید خالص ایمان کے ساتھ یہ پڑھ لے. فرمایا اگر صبح پڑھتا ہے یقین اور ایمان کے ساتھ، شام مغرب کا سورج غروب ہونے سے پہلے فوت ہو جاتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ پکا جنتی آدمی. شام کو پڑھ لیا، شام کو پڑھ لیا، سارے تعویذ گلے میں سے کاٹ دیے، ساری انگوٹھیاں اتار ماری، سب دلدلوں سے ہٹ گیا، سب حسین کے ملنگ شلنگوں سے دور ہو گیا. خالص رب کی توحید کا اقرار کر کے رات کو پڑھ کے سوتا ہے اور صبح نہیں اٹھتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی انسان. یہ ایمان، یہ نعمت اور یہ توحید کی برکتیں اللہ اسی پر ہمیں قائم رکھے، اسی پر زندہ رکھے، اسی پر موت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.